شاہ نادر جوادی کے بھی اعتبار سے اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے حوالے سے بھی کہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آئمہ کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، تو شیخ جواد تبریزی نے بھی کہا، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے، علامہ ذیشان نظر بھی کہتے تھے کہ اتنے کیوں نہیں ہوئی بہت سی مراسم اس وجہ سے کہ اتنے سخت ترین ادوار تھے مظالم کے، اتنے سخت ترین ادوار تھے کہ اس کے اندر ممکن نہیں تھا کہ لوگ اس انداز سے عزاداری کر سکیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں، مظالم نہ ہوتے تو شاید عزاداری اتنی شدت کے ساتھ، جو کہ بہت سی ایسی رسومات بھی ہوتی ہیں جو آج کل رائج نہیں اور آپ کے سامنے آ جاتی، وہ صرف اس وجہ سے ان کے اس زمانے میں سامنے نہیں آ سکی۔ تو یہ صرف وہ چیزیں کہ جو شریعت سے متصادم ہوں، وہ رسمیں کہ جو حرام ہوں، جن کے متعلق علماء اور مراجع نے اپنے فتاوے کے اندر اظہار کیا ہوا، ان کو چھوڑ کر جو مباح اور جائز رسمیں ہیں وہ انشاءاللہ اس کو میں اپنے مقام پر، جب وہ فقہ عزاداری کے موضوع پر اگر کوئی کلاس ہوئی تو اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ تو اس کے اندر جتنے بھی آماری آتی ہیں، تابوت آتے ہیں، علام و تعزیہ آتے ہیں، لوگ عام بہت سے آج کل نوجوان بھی یہ ہو گیا کہ ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے تمام چیزیں اپنے نسبت کی وجہ سے احترام ان کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتی ہیں کہ عید مبارک کے جو نوٹ ہوتے ہیں، تو عید پہ بچے، ان پہ قائد اعظم کی تصویر بھی بنی ہوتی ہے، 100 کا نوٹ کا عدد بھی لکھا ہوتا ہے، بالکل اس جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ بازار میں کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ حکومت کے ساتھ اس کی نسبت نہیں ہوتی۔ حکومت اگر اسی نوٹ کو اپنی نسبت دے دے، اب وہی جس پہ قائد اعظم کی تصویر اور اسی پر 100 کا نوٹ لکھا ہو وہ بازار میں چلنے لگتا ہے، اور اپنا اعتبار اگر اٹھا لے تو وہی چیز کاغذ کا ٹکڑا بن جاتی ہے۔ مثلا کتنے US ڈالر جو ہیں کچھ سنوں کے ایسے ہیں کہ جو کہ حکومت امریکہ جو ہے اس کو نہیں مانتی، تو وہ سن کا اگر خاص ڈالر آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اس نے حکومت نے اعتبار اٹھا لیا، نسبتوں سے چیزیں چلتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ تابوت، اماری اور یہ سب کچھ یہ مجسمے میں آتا ہے اور مجسمے کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ تو دیکھیے مجسمہ غیر جو زیرو ہیں ان کا مجسمہ بنانا جائز، لیکن جو کہ زیرو ہوتا ہے اس کا بنانا حرام ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو روزوں کی شبیہ بن رہی ان پہ بھی اعتراض نہ کریں، مباح چیزیں جو روزوں کی شبیہ، باقاعدہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے پوچھا گیا کہ جو ائمہ کے روزوں کی شبیہ مختلف ملکوں کے اندر بنائی جانے لگی، ان کے احترام کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا وہی احترام ہے کہ اصل میں ذریعہ امام کا جو اپنی اصل جو جگہ پہ جو ذریعہ قائم اس کا جو احترام ہے وہی ان کا احترام ہے، یعنی ان کی بھی آپ توہین نہیں کر سکتے، ان کا مذاق نہیں اڑا سکتے کہ آج کل یہ اس طرح سے ہونے لگا۔ تو بلکہ آیت اللہ برجردی فرماتے تھے کہ امام حسین سے منسوب ہر وہ چیز جو امام سے منسوب ہے اس کا احترام بالکل ویسی ہے جیسے امام حسین کا احترام، کوئی فرق نہیں، یعنی آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے کہ امام سے اس کی نسبت آ گئی۔ اور یہ جو شبیہ بنائی جاتی ہیں اس کا بھی ایک باقاعدہ ایک جواز ہے جو آپ لوگوں کو بتا بھی سکتی ہیں کہ ایک آدمی پیغمبر اسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اور حور کی پیشانی کو بوسہ دوں گا، اب میں اپنی قسم کو کیسے پورا کروں؟ پیغمبر نے کہا کہ تم اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دو اور باپ کی پیشانی کو بوسہ دو، قسم پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے تو دونوں والدین انتقال کر چکے ہیں، کہا ان کی قبر پہ جا کر بوسہ دو، کہا کہ مجھے تو ان کی قبر کا نشان بھی پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ امام نے کہا، پیغمبر اسلام نے فرمایا قبر کا ایک نشان قبر بناؤ اور اسے جا کر بوسہ دو، اور اسی کو شبیہ کہا جاتا ہے۔ باقاعدہ آپ یہ پیش کر سکتی ہیں، علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو لکھا۔ تو اور دیکھیے فقہ کا بھی ہمارے ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ نظر اور قسم جو کھائی جاتی ہے نا اس کا شرعی رجحان رکھنا ضروری ہے، یعنی رجحان شرعی اس میں ہونا چاہیے، اور اگر رجحان شرعی نہیں ہے تو وہ قسم ساقط ہو جاتی ہے، ناقابل۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس میں شرعی رجحان نہ ہوتا شبیہ بنانے میں تو پیغمبر کبھی بھی اس کو کہہ دیتے کہ یہ قسم ناقابل عمل ہے اور یہ ساقط ہو جاتی، اس کے ناقابل عمل ہونے کا پیغمبر حکم فرما دیتے، لیکن نشان قبر کو بوسہ دینے کا حکم فرمایا، اس سے شبیہ بنانے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا جو انتظار کرتی رہتی تھی کب، کیونکہ ام البنین واقع کربلا میں موجود نہیں تھی، وہ مدینہ ہی میں تھی، اور جس وقت اطلاع آئی تھی کہ ان کے سارے بیٹے جو ہیں امام حسین پر شہید ہو گئے، تو ان کی بقی میں ان چاروں بیٹوں کی قبریں بنا کر اور امام حسین کی خیالی قبر بنا کر وہاں پہ بیٹھ کر گریہ کیا کرتی تھی۔
تو اس سے بھی اس کا جواز جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ خاندان اہل بیت کی عورتیں جن جو ہم سے زیادہ مسائل شریعت سے واقف ہیں، اگر یہ عمل حرمت کا باعث ہوتا شبیہ بنانے کا تو وہ کبھی اس اقدام کو نہ کرتی۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے ذوالجنہ کی، وہ تو خیر ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو چلیں بے جان چیزوں کی شبیہ تھی، آپ تو ذوالجنہ جو ایک جاندار ہے اس کی شبیہ بناتے ہیں، تو ہم اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جاندار کی شبیہ بھی اس انداز کی بنانا کہ پیغمبر اسلام سے جب فرمائش کی تھی بچوں نے، امام حسن اور حسین نے، تو ان کے تقاضے پر پیغمبر اسلام جو ہے ناقہ بنے تھے، یعنی ناقے کی شبیہ بنے تھے۔ باقاعدہ جو مسجد غمامہ ہے مدینے میں، مسجد غمامہ، اس میں پیغمبر یعنی جہاں پر ایک تو نماز استسقاء کے سلسلے کی جو روایت ہے، یا نجاشی کے لیے جو پیغمبر نے نماز پڑھائی تھی تو اسی مقام پر پڑھائی تھی، مسجد غمامہ۔ اسی مسجد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے بچوں کو ناقہ بن کے اس کی شبیہ بنے تھے اور ہاتھ پاؤں سے چل کے بھی دکھایا تھا۔ تو جب اصحاب پیغمبر نے کہ بچوں کو کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے بچوں تمہاری، مبارک ہو تمہیں، تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ سواری کو نہ دیکھو بلکہ دیکھو کہ سوار کس قدر باعظمت ہے۔ یعنی جاندار کی شبیہ بننا پیغمبر نے خود شبیہ بن کر دکھایا۔ تو یہ مسجد غمامہ جب یہاں پر فضائل بیان ہوتے ہیں تو اسی وقت وہاں پر آ جاتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں، علماء کو، کہ یہاں پر یہ فضائل وغیرہ نہ بتائیں، ان کو ہٹایا جاتا ہے وہاں سے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑی اچھی مثال ہے اس کی، جبریل جو تھے وہ داہیہ کلبی کی شکل میں پیغمبر اس کی شبیہ بن کر پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے۔ جاندار کی شبیہ بننے کی بڑی اچھی مثال ہے۔ دیکھیے داہیہ کلبی، اچھا ایک بات اور بتا دیجئے، ایک ہیں وہاب کلبی جو جن کا واقعہ کربلا میں ذکر ہے، جو عیسائی تھے اور ان کی بیوی، اور وہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد واقعہ کربلا میں وہاب کلبی لڑکے شہید ہوئے، وہ وہاب کلبی پیغمبر کی خدمت میں جبریل کو جب آنا ہوتا تھا تو جس انسان کی شکل میں وہ آتے تھے وہ داہیہ کلبی ہیں، جس کو لوگ واہیہ کلبی کہتے ہیں۔ وہ واہیہ نہیں ہے، وہ داہیہ ہیں، وہ شاید لکھنے میں ایسا لگتا ہے تو وہ واہیہ کلبی کے نام سے مشہور ہوگا، ورنہ داہیہ کلبی۔ داہیہ کلبی پیغمبر اسلام کے بعض روایتوں کے مطابق دودھ شریک بھائی بھی تھے اور بے انتہا خوبصورت تھے، تو جبریل ان کی شکل میں آتے تھے۔ داہیہ کلبی کے متعلق ایران کے اندر کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر مبارک وہاں پر ہے، اور کچھ لوگ دمشق میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی قبر مبارک وہاں پہ، لیکن ایران میں باقاعدہ ان کی قبر پر ایک ذریعہ وغیرہ بھی قائم ہے۔ تو علماء نے کہا کہ معصوم دیکھیے، خواہ نبی مرسل ہو یا امام ہو یا کوئی معصوم فرشتہ ہو، کبھی غیر شرعی کام نہیں کر سکتا۔ اگر شبیہ بننا یا شبیہ اس انداز کی بنانا یہ اگر ناجائز کام ہوتا تو کبھی بھی فرشتہ جو ہے جبرائیل وہ داہیہ کلبی کی شبیہ بن کے نہ آتا۔ تو بہرحال یہ لوگوں کے دماغوں میں شکوک و شبہات آج کل ہیں، نوجوان بچے سوال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ان کے دماغوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں۔